الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العربان وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ حجرات 26واں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کو میں نے ایمان کے لیے منتخب کیا ہے کہ ان اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے پسند کیا ہے تمہارے دلوں کو ایمان کے لیے اور تمہارے دلوں کو منور کیا ہے، اور اللہ نے ناپسند کیا ہے تمہارے دلوں کے لیے کفر کو، نافرمانی کو، گندے کاموں کو، لڑائی جھگڑوں کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہبر بنایا ہے، فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، عنایت ہے، نعمت ہے اللہ کی کہ یہ انعامات اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں کہ کن کو ان خوبیوں سے نوازنا تھا۔ اس آیت کے مخاطب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ جو دعائیہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کیا ہے، یہ آپ کی لمبی دعا ہے غزوہ احد کے موقع پر کہ اللہ پاک جسے تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، جسے تو پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، جسے تو آزاد کر دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وغیرہ۔ یہ لمبی دعا ہے غزوہ احد کے موقع پر۔ آخر میں آپ نے فرمایا، دعائیہ جملوں میں عرض کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے دلوں کو
ایمان کے لیے محبوب بنا دے۔ سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا میں شریک ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو آپ ایمان کے لیے پسند کر لے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور ہمارے دلوں کو ناپسند کر دے نافرمانی کے لیے، کفر کے لیے اور گناہوں کے لیے ہمارے دلوں کو ناپسند کر، یعنی ہمارے دلوں میں کفر، فسوق، عصیان ایسی چیز نہ آئے، اور ہمیں رہبر بنا دے۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہمیں اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ وفات دے اور نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھ۔ وجعلنا من الراشدین، اے اللہ ہمیں رہبر بنا دے۔ غیظ خزایا ولا مفتونین، ہمیں رسوا نہ کرنا اور فتنوں میں مبتلا نہ کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے غزوہ احد کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے پسند کر دے، ہمارے دلوں کو مزین کر دے اور دور کر دے ہم سے کفر کو، عصیان کو، نافرمانی کو، بے دینی کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں رہبر بنا دے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا۔ سورہ حجرات کے اندر جو آیات ہیں یہ نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اے میرے پیغمبر آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، ہم نے آپ کی جماعت کے دلوں کو ایمان کے لیے محبوب بنایا ہے، پسند کیا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو منور کیا ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تم سے یہ چیزیں دور کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی وجعلنا من الراشدین، اللہ ہمیں رہبر بنا دے، تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم الراشدون، ہم نے ان سب آپ کی جماعت کو رہبر بنا دیا ہے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں عطا کی ہیں۔ گزشتہ دوستوں کئی جمعوں سے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرات صحابہ کو عادل سمجھنا، نیک سمجھنا، برحق سمجھنا، یہ ضروریات دین میں سے ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت فضیلت ہے۔ یہ تو نقلی دلائل ہے، قرآن اور حدیث سے حضرات صحابہ کرام کی حقانیت کا، برحق ہونے کا، سچا ہونے کا، عادل ہونے کا جو ثبوت ہے، اس کو کہتے ہیں نقلی دلائل، کہ نقل ہو کے آئے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یوں فرمایا ہے کہ صحابہ کی جماعت برحق ہے، لیکن اس سے ہٹ کر عقلی دلائل کے اعتبار سے تھوڑا سا سوچنا چاہیے عقل سے۔ تو سلیم الفطرت شخص جس کی عقل انصاف والی ہے، تعصب کی میل سے پاک ہے، تو خود اس کی عقل بھی، دل و دماغ بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ صحابہ کو برحق سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کو برحق سمجھنے کے علاوہ اسلام کی عمارت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب سوچیں نا، میں عقلی دلائل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کن کو پڑھایا ہے، حدیث کن کو سکھائی ہے، آپ کے ہر قول و عمل کو کون نقل کرنے والے ہیں؟
اگر نبی کے پہلے شاگرد حضرات صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیں تو براہ راست پھر نبی سے علم کس نے حاصل کیا ہے جو ہم تک پہنچا ہے؟ یہ قرآن کس نے جمع کیا ہے؟ یہ احادیث کس نے جمع کی ہیں؟ نبی کے ہر قول و عمل کو کس نے نقل کیا ہے جو ہم تک پہنچے ہیں؟ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جنہوں نے ایک ایک بات نبی کی نقل کی ہے، اور اس حد تک نقل کی ہے کہ ذرہ برابر بھی اس میں اپنی قیاس، اپنی سمجھ کو داخل نہیں کیا۔ مثلا کاتبین وحی ہیں جس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، بہت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ آپ پر جیسے وحی نازل ہوتی تھی آپ لکھواتے تھے، جہاں بسم اللہ لکھوائی وہاں صحابہ نے لکھی، جس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی صحابہ نے نہیں لکھی۔ ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ سب سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جا رہی ہے تو چلو نہیں لکھوائی ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، بسم اللہ میں کیا حرج ہے، بسم اللہ لکھ دیتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا، بندہ کو ان کو بات سمجھاتا ہے بھائی یہ بات دین میں نہیں ہے، یہ بدعت ہو جائے گی، تو کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے جی، یہ نیکی کی تو بات ہے۔ بات نیکی اور بدی کی بات نہیں ہے، بات ہے قرآن و حدیث سے ثبوت کی۔ شریعت نام ہی قرآن و حدیث کا ہے، جب وہاں سے چیز ثابت ہے وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے، اور اگر ثابت نہیں ہے بھلے بہت اچھی چیز ہو اور ہم اس کو اپنی طرف سے درمیان میں داخل کر لیں تو یہی بدعت ہوتی ہے۔ اسلام مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو بات یہ کہ بسم اللہ لکھنے میں کیا حرج تھی؟ آپ نے بسم اللہ لکھنے کو نہیں فرمایا، کاتبین وحی نے نہیں لکھی، اور یوں ہی سورت شروع کر دی براءۃ من اللہ ورسولہ۔ یہ پہلے شاگرد ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن انہوں نے جمع کیا ہے۔ زید بن ثابت صحابی ہیں، حضرت عثمان صحابی ہیں، حضرت ابوبکر کے حکم پہ ہوا، یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ حدیث جمع ہوئی، حضرت ابو ہریرہ ہیں، ابی ابن کعب ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ تو یہ اگر ان کو برحق نہیں مانا جائے گا کہ نبی کے شاگرد برحق نہیں ہیں تو پھر قرآن کیسے صحیح ہے، پھر حدیث کیسے صحیح ہے؟ پھر تو پورا اسلام ہی ایسا ہے کہ اس سے ہاتھ دھو ڈالنے چاہیے، پورا اسلام ہی پھر تو ایسا ہے کہ اس سے ہاتھ دھو ڈالنے چاہیے۔ دوستو، یہ ضروریات دین کی بات ہے، ایمانیات میں سے ہے صحابہ کو برحق سمجھنا، اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں کہ تاکہ کل کوئی ایسا گروہ نہ پیدا ہو جائے جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ہو۔ ایک تو عقلی بات یہ ہے کہ پہلے شاگرد ہیں اور قرآن حدیث ان سے ہمیں ملا ہے، جو حدیث بھی آپ پڑھیں اس کا مرکز راوی صحابی ہوگا۔ مثلا امام بخاری کی آپ کتاب کھول کے دیکھیں، وہ اپنے استاد کا نام لیتے ہیں حمیدی کا، پھر اوپر استاد کا، پھر اوپر استاد کا، بہی قال حدثنا حمیدی قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا قتادہ قال حدثنا ابو ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث بھی آپ پڑھیں گے مرکز اس کا صحابی ہوگا، اور اس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرمان سنا ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے، اس کے علاوہ کیسے اسلام ہم تک پہنچ سکتا ہے کہ ہم اسلام کے دعوے دار ہوں، اسلام کو ماننے والے بنیں، لیکن ہم یہ کہیں کہ صحابہ کو ہم نہیں مانتے ہیں، تو پھر قرآن حدیث کیسے آپ کے پاس پہنچ گئے؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کون لوگ تھے مکہ میں جن کو انگاروں پہ لٹایا جاتا رہا، وہ کہتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ کا آخری رسول محمد بن عبداللہ ہے، جن کو قتل کیا جاتا رہا، ہر طرح کی ایذائیں دی جاتی رہی، وہ کون سی جماعت تھی؟ وہ صحابہ نہیں تھے تو وہ اور کون تھے؟ وہ جو سینکڑوں کے لحاظ سے جنہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ میں آپ کے ساتھ آ گئے، کچھ لوگوں نے آپ سے اجازت چاہی اور حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، اور جو مدینہ طیبہ کی طرف آ گئے سینکڑوں کی تعداد میں، یہ کون لوگ تھے؟ ان
کو کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ مکہ مکرمہ جیسا مقدس شہر چھوڑ دیں؟ یہی صحابہ کی جماعت ہے جو مکہ چھوڑ کے باہر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے اللہ، تیرا گھر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، یہ مکہ شہر جس میں تیرا گھر آباد ہے اس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن کیا کریں، مکہ کے سنگ دل یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں اور یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کو کس چیز نے مجبور کیا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، جنہوں نے اپنے بڑی بڑی زمینیں چھوڑی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، بعض نے اپنے بیوی بچے چھوڑے، بعض نے اپنے والدین چھوڑے، بعض نے اپنے عزیز و اقارب دیگر ساتھی چھوڑے۔ نبی کی محبت اور ایمان کی لاج رکھتے ہوئے وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے۔ مدینہ میں جب آئے تو خیمہ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھا، کاروبار بھی نہیں تھا، کوئی زمین نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، جس کو قرآن نے کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ فقیر ہیں صحابہ جو ہجرت کر کے آئے، حالانکہ ادھر تو جبل عمر ہے، ابھی بھی اس نام سے مشہور ہے، جبل ابی قبیس، حضرت ابو بکر کے فلاں فلاں، یہ سارے لوگ زمیندار تھے، بڑی بڑی زمینیں تھیں، کاروبار تھے، ان کے اپنے مکان تھے۔ مکہ سے چھوڑ کر جب مدینہ میں آئے تو ان کو لقب ایک صحابی کا ملا اور دوسرا فقیر ہونے کا ملا کہ سب کو چھوڑ کے آئے اور یہاں مدینہ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا اور مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کی ایمان کی گواہی اللہ نے دی، ہمارے ایمان کی گواہی تو ابھی کسی نے نہیں دی ہے۔ ہم تو ابھی اس لیت العال میں ہیں، اللہ سے امید میں ہیں کہ اللہ ہمارے ایمانوں کو قبول کر لے، ہمارے ایمان ایسے بنا دے جیسے صحابہ کرام کے ایمان تھے، نیک لوگوں کے ایمان تھے، اہل بیت کے ایمان تھے، اللہ ہمارے ایسے ایمان بنا دے۔ ہم تو ابھی اس لیت العال میں ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی کوالٹی کا نہیں پتہ اور ہم فیصلہ کرنے لگ جائیں صحابہ کے ایمان کا کہ وہ یوں تھے تو وہ یوں تھے تو وہ یوں تھے۔ میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کو برحق سمجھنا یہ ایمانیات میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو برحق نہیں سمجھتا اس کا ایمان صحیح نہیں ہے کہ نبی کے پہلے شاگرد ہیں۔ قرآن و حدیث کس طرح ملا ہے ہمیں؟ جن لوگوں نے ہجرت کی وہ کون لوگ تھے؟ آگے چلیں۔ یہ غزوہ بدر میں یہ 313 کون تھے؟ فرشتوں کی تعداد تو قرآن نے 5,000 من الملائکۃ منزلین لکھا ہے، ب3,000 من الملائکۃ منزلین لکھا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بدر کے مقام پہ شروع میں تو 3,000 تھی اور بعد میں پھر 5,000 ہو گئی۔ فرشتوں کی تعداد تو 3,000 اور 5,000 تھی، جو 313 جن کے نام احادیث کی کتابوں میں مکتوب ہیں، یہ 313 کون تھے؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ غزوہ احد ہوا سن 3 ہجری میں، 1,000 لوگ تھے ساتھ، احد مقام کی طرف جا رہے ہیں۔ 300 کے لگ بھگ واپس ہو گئے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ جن کا سردار ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، رئیس المنافقین، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ واپس ہو جاؤ۔ 700 صحابہ کرام کہ جن میں سے آپ کے چچے نے بھی 11 ٹکڑے کرائے لاش کے، اور صحابہ کرام کو بھی مسلح کیا گیا، 70 کے 77 کے لگ بھگ صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ نہیں تھے، نبی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے، تو یہ کون لوگ تھے؟ کہاں سے آ گئے تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں دوستو، کچھ مدینہ کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی زیارت کی اور اسلام قبول کیا، کوئی مکہ سے آئے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ 700 لوگ تھے۔ غزوہ احد میں یہ صحابہ نہیں تھے تو اور کون لوگ تھے
جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں ثابت قدمی کی، جو ابھی آپ کو خطبے میں میں نے دعائیہ جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنائے، یہ غزوہ احد میں آپ نے۔ اور عجیب بات، وہ 300 جو الگ ہو گئے تھے منافقین، پوری زندگی آپ نے اپنے جملے سے، منہ مبارک سے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، کیوں واپس ہو گئے تھے، بس ہو گئے، نہیں فرمایا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے اور یوں ہوا ہے اور واپس ہو گئے، اس طرح بس ذکر ہی نہیں، وہ الگ ہو گئے۔ لیکن وہ 700 کون تھے؟ یہ غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، اس میں 1000 کے لگ بھگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض نے اس سے زیادہ تعداد لکھی ہے۔ یہ دوستو صحابہ کرام تھے جو ہر معرکے میں، بدر میں، احد میں، اور غزوہ غطفان ہوا، نجران ہوا، اس میں سینکڑوں صحابہ کرام کی تعداد رہی، یہ صحابہ ہیں۔ اور اس کے بعد صلح حدیبیہ میں 1500-1600 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ نے بیعت لی۔ قرآن نے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل فرمائی، سورہ فتح نازل فرمائی، ان صحابہ کرام کی تعریف کی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے نبی، جو آپ کے ہاتھ پہ جماعت بیعت کر رہی تھی، ان کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرنا اللہ کو عرش پہ بہت پسند آ گئی، اللہ ان سے خوش ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ 1600 کون تھے دوستو؟ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا، دور جا کر جو بنو قریظہ وغیرہ کو جلا وطن کیا گیا، خیبر علاقے میں غزوہ ہوا جس میں قلعہ کموس اور دیگر کئی قلعہ، لمبی بات ہے جو ہم کر چکے ہیں غزوات کے موضوع پر۔ 1600 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ہر طرح کے حکم کے ماننے میں دل فرشراہ کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے دوستو، انہی کو صحابہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر زندگی کی گھڑی نبی کے ساتھ گزاری ہے۔ یہ صحابہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح ہوا، یہ 10,000 کون ہیں؟ یہ 10,000 نبی کے اوپر ایمان لانے والی جماعت کا نام ہے، انہی کو صحابہ کہتے ہیں۔ انہی کو قرآن مجید نے کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اتنی نمایاں تعریف اللہ رب العزت نے دوستو کسی جماعت کی قرآن مجید میں نہیں کی ہے۔ کیا کہا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے اطمینان کے رحمت کے فیصلے اپنے پیغمبر پر اور اس کے ماننے والوں پر نازل کیے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے نبی کے صحابہ کے دلوں کو تقوی کے لیے لازم کر لیا تھا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اگلی بات سننا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس لیے صحابہ کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کیا تھا کہ ان صحابہ کے دل اسی قابل تھے، اسی اہل تھے کہ ان کو تقوی ہی دیا جائے۔ فَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ اس تقوی کے زیادہ حقدار تھے، اس لیے ہم نے ان کو تقوی دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کی کوالٹی کتنی ہے، کس کو کتنا نوازنا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں دوستو۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ تبوک وجود میں آیا جس میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 30,000، اور یہ وہ غزوہ ہے دوستو کہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ماننے والے ویسے ہی ہیں، لہذا ان کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ یہ رومیوں نے مشورہ کیا تھا، کوئی تاجر آئے مدینہ میں تجارت کرنے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رومی یہ مشورہ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا تیاری کرو اور میری اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی مدینہ میں نہیں رہ سکتا۔ جو رہ گئے تھے ان سے آپ ناراض ہو گئے تھے۔ یہ غزوہ تبوک ہے،
تبوک مقام پہ آپ پہنچ گئے، کسی کے پاس سواری ہے یا نہیں؟ قرآن مجید نے ایک جماعت کا منظر پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ترید اعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، آپ کے پاس آئے کہ اللہ کے حبیب ہم آپ کے ساتھ غزوے میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستو میرے پاس بھی فالتو سواری نہیں ہے۔ ترید اعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، یہ جماعت واپس جا رہی ہے اور آنکھیں ان کی برس رہی ہیں، اس افسوس کے ساتھ یہ صحابہ کی جماعت، یہ غریب صحابہ کی جماعت واپس جا رہی ہے دوستو کہ ہائے ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے جس کی وجہ سے نبی کی معیت سے محروم ہو گئے، ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، رو رو کے واپس جا رہے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی کی معیت نصیب نہیں ہو رہی، سواری کے لیے انتظام نہیں ہے۔ اللہ انتظام کرنے والا ہے دوستو، دلوں کا مالک اور خالق وہی ہے۔ ادھر ایک گھر سے آواز آئی کہ درویشو روتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ کوئی بندہ باہر نکلا مدینہ کا، روتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ ان ساتھیوں نے بتایا اس لیے روتے ہوئے جا رہے ہیں، صحابہ تو جائیں گے فضائل حاصل کریں گے نبی کی معیت کا، اور ہم اپنی غربت کی وجہ سے محروم ہو گئے۔ کیوں کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ محروم ہو گئے؟ کہا سواری نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، مجھے رخصت مل چکی ہے نہ جانے کے بارے میں، میری سواریاں آپ لے لو۔ یہ وہ صحابہ ہیں دوستو جو 30,000 کی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں ہیں، اور 1 مہینے تک پڑاؤ ڈالا۔ دشمن کو دوستو جرأت نہیں ہوئی جس کے پاس لاکھوں کی فوج تھی۔ غزوہ موتا میں جو 3,000 ہیں، مقابل کتنے زیادہ ہیں؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بدر میں، احد میں، حنین میں، فتح مکہ میں، احزاب میں، یہ موتا اور تبوک میں، بنو مستلق میں، یہ کون لوگ ہیں جو نبی کے شانہ بشانہ تھے؟ انہی کو صحابہ کہتے ہیں، انہی کے بارے میں قرآن مجید نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ یہ سبقت لے گئے جنہوں نے نبی پہ ایمان لایا، من المہاجرین والانصار، دونوں کی بات کر دی، مہاجرین کی بھی انصار کی بھی۔ والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا، جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی ان سے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ یہ 11واں پارہ سورہ توبہ ہے دوستو، اور سورہ توبہ میں فرمایا، سورہ انفال میں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، جہاد کیے، نبی کا ساتھ دیا، پھر مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو مال خرچ کیا، جان خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو جان خرچ کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے ایمان والے ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے عمدہ رزق ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن نے فرمایا محمد الرسول اللہ، سورہ فتح ہے 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں۔
یہ آپس میں محبت کرتے ہیں، کفار کے بارے میں سخت ہیں۔ اور کیا بتایا یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نبی کا ساتھ دینے میں، ایمان لانے میں، دکھ برداشت کرنے میں، ہجرت کرنے میں، جان اور مال خرچ کرنے میں ان کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ سے اللہ کی رضا چاہتے تھے، یہ اللہ سے اللہ کا فضل چاہتے تھے۔ سیماہم فی وجوہہم، پھر ان کے چہرے چمکتے تھے ان کے سجود کی وجہ سے۔ یہ تھے قلندر، پھٹے پرانے لباس والے تھے لیکن دل کی دنیا میں اتنے قیمتی تھے۔ فرمایا ہم رکبانم بالنہار و رہبانم باللیل، یہ نبی کی جماعت یہ دن کے لحاظ سے تو گھوڑ سوار تھے، جہاد کرنے والے تھے، اور رات کی گھڑیوں میں یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اللہ کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے تھے۔ ہم رکبانم بالنہار و رہبانم باللیل، یہ اسلام کے لیے اللہ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔ اسلام کی سربلندی ہوئی، اسلام کی نمائندہ جماعت ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود۔ یہ غریب لوگ تھے دوستو، بہت غزوات کو نہ پڑھو تو غزوہ بدر پڑھ لو جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ پورا لباس نہیں تھا ان کے پاس، لاٹھیاں بھی پوری نہیں تھی، اور اللہ نے فتح مبین سے نوازا، کیونکہ انسان کے بس میں جو ہے اللہ نے اس کا انسان کو مکلف بنایا ہے۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تیری زوال کا، تیری رسوائی کا سبب کچھ اور ہے جسے خود تو سمجھتا ہے۔ بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے خود تو سمجھتا ہے۔ بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں، سیم و زر نہیں ہے اس لیے جہاد نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے، ٹینک نہیں ہے، ڈرون والے میزائل نہیں ہے، جہاز نہیں ہے، اس لیے جہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ شرط نہیں ہے میرے نام پہ جان دینے کے لیے، اللہ اعلان کرتے ہیں تقوی والا دل لے کے آؤ، ایمان والا دل لے کے آؤ، مدد کے لیے تو میں نے آسمانوں پہ اپنی فوج رکھی ہوئی ہے، وہ اتر جائے گی۔ سبب کچھ اور ہے جسے خود تو سمجھتا ہے، بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں۔ جہاں میں جب کبھی بھی کوئی گوہر نمایاں ہوا ہے، جہاں میں جب کبھی بھی کوئی گوہر نمایاں ہوا ہے تو قلندری ہی سے ہوا ہے، سکندری سے نہیں۔ جہاں بھی اللہ کی مدد و نصرت کے فیصلے آئے، اللہ نے دل ٹٹولے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ وہ نبی کی مبارک جماعت جو نبی کے سامنے آ کے بیٹھتی ہے اور ادب کے الفاظ بولتی ہے، ادب سے باتیں کرتی ہے۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے پھر اس ایمان والی جماعت کا امتحان لیا، اور امتحان کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قلوب کو اللہ نے منتخب کیا کہ اس جماعت کے دل میں میرے نبی کی محبت کتنی ہے، اس جماعت کے دل میں میرے بارے میں ایمان کتنا ہے، نبی کے حکم پہ جان دینے کے، قربانیوں کے
جذبے کتنے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ کہتے ہیں میں نے نبی کی جماعت کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو ٹٹولا کہ ان کے دل میں کس درجے کا ایمان ہے. جب میں نے ان کے دلوں کو ٹٹول کا امتحان لیا تو انہیں کامیاب پایا. قرآن نے اعلان کیا امتحان میں کامیابی کے بعد لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے اور اجر عظیم کا اعلان ہے. یہ نبی کی جماعت ہے دوستو، انہی کو کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ کیا ہوتی ہے وہ میں نے اور آپ نے لکھی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھی ہے، اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ نازل کی. میں قرآن بیان کر رہا ہوں. قرآن میں صحابہ کی تعریف کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شان، آپ کوئی حدیث کی کتاب پڑھیں، جو بھی حدیث کی کتاب ہوگی جب آخر میں وہ ختم ہونے والی ہوگی تو سب سے پہلے بات آئے گی مناقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے فضائل. پھر نبی کی جماعت قوم کے خاندان کی بات آئے گی، آل بیت کی بات آئے گی. پھر اس کے بعد آئے گی مناقب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو مناقب، جو فضائل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیے ہیں ان کو کہتے ہیں حدیث. اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے. بعد کا کوئی محقق پیدا ہو وہ تاریخ کی نشیب و فراز میں دنیا کو گمراہ کرے تو مسلم تجھے گمراہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو مشعل راہ قرآن اور حدیث ہے، اس میں جو بات بیان ہو گئی ہمارا اس پر ایمان ہے. اگر کسی کا کوئی آپس میں تنازع ہوا تو اللہ نے معاف کر دیا. ہم کون ہوتے ہیں؟ میزان عدل کے مالک ہم ہیں کہ آخرت میں حساب ہم نے لینا ہے کہ ہم ایک تھرمامیٹر قائم کریں یہ نہیں صحیح تھا یہ صحیح تھا. اللہ نے جو معاف کر دیا ہے ہمارے پاس نہیں ہوگا میزان عدل، جس ذات کے پاس ہوگا. اس نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو میں بتا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو. یہ متفق علیہ حدیث ہے دوستو، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں. میرے صحابہ کو برا نہ کہو، یہ میرے بار یہی تمہارے رہبر و رہنما ہوں گے. انہی سے ہمیں سبق ملا ہے. اور مشکات شریف نے حدیث کی دوستو نقل کیا، مشکات صاحب مشکات نے اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. تم میں سے جس نے جس کی پیروی کر دی کامیاب ہو جائے گا. کوئی صحابی غلط نہیں ہو سکتا. صحابہ کا آپس میں اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اونچے لوگ ہیں. ہمارا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غلط تھا یہ صحیح تھا یہ جائز نہیں ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. ایک زمانہ آئے گا، سیاتی یومن، ایک دور ایسا آئے گا لوگ جہاد کریں گے اور جہاد میں کامیابی رکی ہوئی ہوگی. تو پوچھیں گے قافلے والے کہ اس قافلے کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو بتائیں گے ساتھی کہ ہاں اس میں ہیں، حضرات صحابہ اس جماعت میں ہیں. تو کہا ان سے دعا کرو اللہ فتح نصیب کریں، ان سے دعا کراؤ. ان چند صحابہ سے یہ جماعت دعا کرائے گی اللہ فتح نصیب کرے. پھر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جہاد کر رہے ہیں اور فتح کے لیے اعلان ہوگا کہ اس شخص کو اپنے مجمع میں تلاش کرو، اس شخص کو اپنے مجمع میں تلاش کرو جس نے نبی کے صحابہ کو دیکھا ہو. یعنی تابعین اگر ہیں اس جماعت میں سے تو ان سے دعا کراؤ. تلاش کے بعد تابعین کی ایک جماعت ملے گی، ان سے دعا کرائی جائے گی اور وہ کہیں گے اے رب العالمین تیرے نبی کو تو نہیں دیکھا لیکن ان چہروں کو دیکھا ہے جنہوں نے تیرے نبی کو دیکھا ہے، ہمیں فتح نصیب کرا دے. اللہ پاک فتح نصیب کرے. پھر ایک دور آئے گا جہاد کر رہے ہوں گے لوگ، فتح کے لیے ڈھونڈیں گے کہ ان کو ڈھونڈو اس جماعت
میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہو کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، تبع تابعین جن کو اصطلاح شرع میں کہتے ہیں، جب تلاش کی جائے گی ان میں سے وہ تبع تابعین ملیں گے، ان سے دعا کرائی جائے گی، اور وہ اسی سلسلہ ذہب کو، اس سونے کی لڑی کا ذکر کریں گے تبع تابعین بھی کہ اللہ ہم نے ان کو دیکھا جنہوں نے تیرے نبی کے صحابہ کو دیکھا اور تیرے صحابہ نے تیرے حبیب کو دیکھا، اس سلسلۃ الذہب کی برکت سے ہمیں فتح نصیب کرا دے، اللہ پاک فتح عطا کریں۔ یہ وہ صحابہ ہیں۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ ہر جمعے کے خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صاحب مشکات نے مناقب صحابہ میں اس حدیث کو نقل کیا بحوالہ زرین کہ ڈرو ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ کو اچھا کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ کسی دیوبندی بریلوی کوئی اس طرح کی کوئی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن حدیث پیش کر رہا ہوں دوستو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے صحابہ کو اچھا سمجھا وہ اس لیے اچھا سمجھتا ہے ان کو کہ وہ مجھے اچھا سمجھتا ہے، اس سے اونچی کیا گارنٹی چاہیے۔ فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے وہ اس وجہ سے برا کہتا ہے کہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت کہ وہ مجھے برا سمجھتا ہے، اس لیے میرے شاگردوں کو برا سمجھتا ہے۔ فرمایا جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فقط آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی فقط آذان اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی وہ گرفتاری کے لیے تیار ہو جائے، یوشک ان یاخذہ، ان قریب اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کہ کیوں؟ صحابہ سے ہمیں اسلام ملا، نبی کا تعارف ملا، نبی سے ہمیں خدا کا تعارف ملا، قرآن ملا۔ جب صحابہ کو نہیں مانتے ہیں تو گویا نبی کو نہیں مانتے، جب نبی کو نہیں مانتے تو خدا کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ جماعت اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے سمجھ لے کہ ان قریب گرفتار ہو رہی ہے۔ دوستو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونچے لوگ ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں، نبی کے شاگرد ہیں، نبی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک رہنے والے ہیں۔ ایک ایک صحابی کی بات نقل کرو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ان کو نبی کے ساتھ دوستو حقیقی عشق تھا، حقیقی عشق تھا۔ غزوہ احد میں وہ انصاری خاتون جو راستے میں کھڑی تھی کہتی تھی جس ہستی پہ ایمان لایا بتاؤ اس کا حال کیا ہے؟ بتانے والے کہتے تھے تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا اللہ مغفرت فرمائے، کوئی بات نہیں ہے، میرا شوہر شہید ہو گیا لیکن جس ہستی پہ ایمان لایا اس کی حالت بتاؤ۔ پھر کسی نے بتایا تیرے بھائی شہید ہو گئے۔ کہا اللہ مغفرت فرمائے میرے بھائیوں کی، مجھے بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ صحابہ کا دکھ سکھ نبی کی زندگی اور صحت کے ساتھ متعلق تھا۔ آخر میں ایک ساتھی نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحت و عافیت کے ساتھ ہیں الحمدللہ، کیونکہ غزوہ احد میں بات مشہور کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دی گئے ہیں۔ یہ پریشانی اس خاتون کے دل میں تھی، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنی نگاہوں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤ، تب میرا دل مانے گا کہ نبی صحت و عافیت کے ساتھ حیات ہیں۔ صحابی نے بتایا کہ وہ ہستی سراج منیر جو ساتھیوں کے درمیان میں چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس خاتون نے ایک اونچا سا جملہ بولا دوستو کہ تمام دکھ میرے ختم ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد، اور میں کوئی پریشانی نہیں کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے بچے شہید ہو گئے، میں بچوں کی ماں، شہیدوں کی ماں ہونے کی حیثیت سے میدان حشر میں اٹھائی جاؤں گی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ زمانہ بہتر ہے جس میں میں آیا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو میرے بعد زمانہ مل کے آیا، ثم الذین یلونہم، پھر وہ
جو اس کے بعد اور مل کے آیا زمانہ، بس یہ 3 زمانے سب سے بہتر ہیں۔ نبی کے بعد والا زمانہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ قرآن صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون اللہ ما امرهم وینہون عن المنکر۔ یہ نبی کی جماعت ہے، توبہ کرنے والے، ذکر و اذکار حمد و ثنا کرنے والے، اللہ کے سامنے سر و سجود ہونے والے، رکوع کرنے والے، روزے رکھنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ میرے نبی کو ماننے والے ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ خوش ہو کر اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ دیکھو دوستو، اگر کوئی کسی دنیا میں نیک شخص کی معیت نصیب کر لیتا ہے تو وہ نمائندہ بن جاتا ہے، اس نیک کا اثر اس ساتھ بیٹھنے والے پہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی وہ نیکی کے اثر ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ مبارک جماعت جن کو اللہ نے نبی کی معیت نصیب کرائی وہ مبارک نہیں بنیں گے؟ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ تو ایک مٹی کی بات کرتے ہوئے رش کرنے لگے، کہتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روز، گلے خوشبوئے در حمام روزے کہ رسید از دستے محبوب بدستم۔ ایک دن ایسا ہوا کسی ساتھی نے مجھے ایک مٹی دی، جب میں نے اس مٹی کو سونگا تو اس میں سے خوشبو آنے لگی، بدو گفتم کہ مشکی آبیری۔ میں نے اس مٹی کو کہا او مٹی بتاؤ تو مشکے یا عنبر کہ عذبوئے دل آویز تو مستم، کہ تیری خوشبو نے مجھے تو مدہوش کر دیا۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے کہ رسید از دستے محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی آبیری کہ عذبوئے دل آویز تو مستم۔ بگفتہ وہ مٹی بولی، بدو گفتہ من گلے نا چیز بودم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت باغل نشستم۔ جمالت ہم نشی در اثر کرد، جمال ہم نشی در اثر کر، وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی اپنی ایک روحانی بات سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک دوست نے مجھے ایک دن ایک مٹی دی اور اس مٹی سے بڑی پیاری خوشبو آنے لگی۔ میں نے پوچھا بدو گفتم کی مشکی یا بیری، ارے تو مشکے یا عنبر ہے کہ عذب اے دل آویز تو مستم، کہ تیری خوشبو نے تو مجھے فریفتہ کر دیا۔ بگفتہ من گلے نا چیز بودم، اللہ نے
اس مٹی کو گویائی دے دی۔ وہ مٹی بولنے لگی من گلے نا چیز بودم، میں تو ایک حقیر سی مٹی ہوں، میرے اندر کوئی کمال نہیں، میں مٹی ہی مٹی ہوں، لیکن مدت باغ النشستم، ایک مدت ایک وقت تک میری دوستی پھول کے ساتھ رہی ہے، پھول کے ساتھ میرا ایک ٹائم گزرا ہے، جب اس پھول سے میں جدا ہوئی تو مجھ سے بھی پھول کی خوشبو آنے لگی۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، جس کے ساتھ میں بیٹھی تھی اس کا اثر مجھ پہ ہو گیا، ورنہ میں تو مٹی ہی مٹی تھی۔ نبی کی مبارک جماعت دوستو، اس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی، جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے، وہ اس لیے ہادی بن گئے کہ ان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی، تو اللہ نے ان کو ہم الراشدون کا لقب دے دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، قرآن و حدیث کی فہم اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا